السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انشقاق آیت نمبر 13 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ إِنَّهُ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ إِنَّهُ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے وا مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کان فی اہلہ، فی اہلہ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر و توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ فی اہلہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہلہ مسرورا، مسرورا کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا۔ مسرورا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مسرورن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ مسرورا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ إِنَّهُ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ إِنَّهُ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے وا مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہو ظن، زوا کو پر پڑھیں گے، زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ انہو ظن، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ انہو ظن ان لن یحور، اللن میں ادغام بالغنہ ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یہاں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اس یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اللن یحور، اللن یحور میں ادغام بالغنہ ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومن کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یار ہے، اس لیے پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ اللن یحور، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ اللن یحور إنه ظن أن لن يحور
بلا ان ربه كان به بصيرا۔ بلا ان میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ بلا ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان ربہ، ربہ کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہے، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ربہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم کام ہے وا مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربہ کان، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کان بھی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بھی بصیر، سواد کو پر پڑھیں گے۔ سواد حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ بصیرن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ بصیر، بلا ان ربہ کان به بصیرا، فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ فلا اقسم، قاف میں قلقلہ ہوگا۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ فلا اقسم بالشفق، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ شین یا حروف شمسی میں سے ہے اور شین سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، واللیل، یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ واللیل وما، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما وسق، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، والقمر، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ قاف یا حروف قمری میں سے ہے اور قاف سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ والقمر، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ والقمر، والقمر کی را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر سے را کو باریک پڑھیں گے۔ والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، لترکبن کی را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے
زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ لترکبن نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ لترکبن طبقا توا کو پر پڑھیں گے، توا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قزا جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ طبقا قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قزا جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ طبقا عن طبق، طبقا عن میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ طبقا عن طبق، عن طبق میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ طبق توا کو پر پڑھیں گے، توا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قزا جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ طبق آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔